بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ نبوت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل و عیال۔ اس ضمن میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رقم طراز ہیں۔ ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ رہا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھی زاد حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما پیدا ہوئیں۔ معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں تمام ازواج مطہرات کے نام اور مختصر حالات زندگی ترتیب وار پیش کیے جا رہے ہیں۔ اول نمبر پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، دوسرے نمبر پہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بنت زمعہ۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ سن 3 ہجری کا ہے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ قبیلہ بنو حلال بن عامر بن صعصع سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مروت اور رقت و رأفت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ 6 نمبر ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ جمادی الاخرہ سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 7ویں نمبر پہ زینب بنت جحش بن ریاب رضی اللہ عنہا۔ قبیلہ بنو اسد
بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں متبنہ یعنی لے پالک کے قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ 8ویں نمبر پہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو المصطلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں عمرو بن امیہ ضمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ 10ویں نمبر پہ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ 11واں نمبر پہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المساکین کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہوئی اور باقی 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو جنہیں مکوکس فرمان روائے مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلہ بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔
اور وہ آپ کی لونڈی تھیں۔ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول صحیح ہے۔ یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بوڑھی تھیں، یعنی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر اور پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ پر۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پے 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان 2 حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھیں جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبت تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پے در پے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی کر کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہ ہائے مصاہرت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ 4 بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری اور جان سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قرابت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شادیاں کیں، اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا، اور جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المصطلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کے کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کی 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا، اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل نا آشنا تھی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا عدم اختلاط کی اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیم و تربیت دے دیں۔
ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر ان امہات المومنین ہی کے سر ہے۔ ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے طویل عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرہ میں پشت ہا پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متبنہ بنانے کی۔ متبنہ کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہٰذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش سے فرما دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہلے حضرت زید کی عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، مگر دونوں میاں بیوی میں نباہ مشکل ہو گیا تھا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت آمیز تنبیہ کی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، آیت کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید سے کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب زید رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعے قولاً توڑا جا چکا تھا، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے اس حرکت کا
ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور کھنکار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں پڑ رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کی وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابو بکر، عمر جیسے جانثاران رسول بھی تھے۔ لیکن انہی صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت مندی و کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی یعنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ قلق و اضطراب سے دو چار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی و شافی آیات نازل کی، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی اس شرف و قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی روکھی، پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے، جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی۔ اس مضمون کی احادیث بکثرت ہیں۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق یا تاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت تخیر نازل فرمائی، جو یہ تھی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سونکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضۂ بشریت، اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔
سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ آخر میں یہ عرض کر دینا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی و بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعدد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہی ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔